14 صدی گھومی اور میرے رب کو ایک خطہ بنانے کا میرے رب نے ارادہ کیا، اور اس کے لیے وہ رات چنی جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں یہ نہیں کہتا میں ساری پڑھ لی، جتنی میں نے پڑھی ہے، ملک بنے بھی ٹوٹے بھی، کوئی ملک کوئی خطہ 27 رمضان کی رات نہیں بنا۔ یہ واحد ملک ہے، یہ واحد دھرتی ہے، یہ اتفاق ہو گیا، وہ جی کمی ہو گیا چند، اس کائنات میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی، سب ایک نظام سے ہوتا ہے، اتفاق سے نہیں ہوتا، انتخاب سے ہوتا ہے۔ ملک نے آزاد ہونا تھا، ایک ٹکڑا ملنا تھا، اللہ رحمت علی کی قبر پہ رحمت اتارے، کیا نام رکھ کے گیا؟ پاکستان۔ پاکستان خواب تو بڑا اچھا دیکھا تھا، اس کو تعبیر کا چہرہ نہ پہنا سکے۔ 27 رمضان 14 اگست کیوں جوڑ دی اللہ تعالیٰ؟ سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان، اور ساری راتوں کی سردار ہے لیلۃ القدر۔ اللہ نے رمضان کیوں چنا؟ رمضان دے پہلی نو کر دینا، دوئی نو کر دینا، تری نو کر دینا، دامی نو کر دینا، ویوی نو کر دینا، 27 کیوں چنی؟ سوچو تو صحیح میرے عزیزو، ہماری نسل بیٹھے ہو، یہ بچے بچیاں، اس دیش کی قدر کرو، یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے کو، یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ خواب دیکھا تھا ایک دیش ہوگا جہاں میرے رب کا نام زندہ ہوگا، کہ ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں، کیونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہے، مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں، یہ آپس میں اکٹھے ہو کر نہیں چل سکتے، چونکہ ترجیحات کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، اگرچہ وہ ہو نہ سکا۔ مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے، یا اللہ، ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے تو تیرے نبی کے سامنے، یہ امت، لیکن یہ پاکستان والے 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیش کے لیے ذبح ہوئے۔ چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں، ان کا یہ ہم گشت کر رہے تھے، سکھوں کا محلہ تھا، ایک بوڑھی خاتون آئی، تو بیٹا میرے پتروں بھی مسلمان بناؤ، میں مسلمان ہاں، میں 47 پکڑی گئی ہوں، میں مسلمان، میری ساری اولاد سکھ ہے، کوئی نہ مسلمان بنا چھوڑو، میں آج تک ایمان ہوں اپنے ہاں نہ لایا۔ ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں، اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جو مرضی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھڑا دوں گا، زانی بھی چھڑا دوں گا، پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا۔ پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو، میرا دیش ہے، میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں، لیکن جس دیش میں قانون کی شکلیں بدل جائیں، یہ بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، یہ کمیوں کے لیے، یہ طاقتور کے لیے، یہ مالدار کے لیے ہے، پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور، وہ دیش نہیں ہے، جنگل ہے جہاں ماؤں کی عزتیں نیلام ہوں، جہاں ماں چھپے کہ بیٹا بے عزت نہ کر دے، جہاں باپ ڈرے کہ کہیں بے غیرت بیٹا میرا گریبان نہ پکڑ لے، زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، تو میرے واسطے آج تائیں کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، اور اس کے باپ پہ جو حسرت تھی، میرے اب بھی آنسو گر رہے ہیں، آگے اس کو کوئی بند نہیں پڑ رہا تھا کہ میں کہوں کیا، تو نام مرادہ تیرے واسطے میں کی کچھ کیتا ہے، آگے وہ کہہ رہا اچھا میرا باپ، آگے اس کو بولنا نہیں آ رہا، اچھا میرا باپ، بازار سود سے بھرنے تھے، کیا ضرورت تھی اتنا کو شہید کروانے کی؟ ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو، یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی سزا نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے
اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، پتا تھا باغباں رو رو یہاں گنجا یہاں گل تھا۔ اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے، تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ ذرا پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو۔ پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، عزت ہی سب کچھ، شہرت ہی سب کچھ۔ ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی، موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ شمع گل ہو جائیں گی، بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں ٹیلی فون کے تال کٹ جائیں گے۔ یہ سفید لباس کا جسم، یہ سفید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی کی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب میٹھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا۔ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے، تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نلاؤ، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنے، جناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گری، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار کے، ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کی ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی۔ جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرے نمارے شاہ مدار، اس دیس میں ظلم ہو کتنی دفعہ پکار چکا ہوں، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، وہ دیس مر چکا ہے۔ پھر بچوں ہم اس ملک کو بنائیں، اپنے آپ کو اپنے آپ کو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لله ملك السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللہ کرے گا، اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ طارق جمیل سے شروع کریں کہانی، اپنے آپ سے شروع کرو۔ مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سچا، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے کفن کر۔ یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو۔ میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیس کو جھوٹ سے پاک کروں، میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، ظلم سے
मैं यहां धोखा किसी को नहीं दूंगा, इसको धोखे से पार करो। मैं सूद पे ना पैसे रखूंगा, ना सूद लूंगा, ना सूद के कर्जे लूंगा, ना सूद पे कारोबार करूंगा। मेरे अल्लाह ने काफिर मुशरिक को नहीं कहा तेरे खिलाफ जंग करूंगा। सूद देने वाला नहीं, देने वाले के खिलाफ ऐलान जंग नहीं, देने वाला मुजरिम है, कबीरा गुनाह वाला है। खाने वाले को अल्लाह कह रहा है या छाड़ दे या मैं ते मेरा रसूल तेरे वास्ते तैयार है जंग करने। मैं सूद में नहीं आऊंगा, मैं अपने मां बाप के पांव धो के पीऊंगा। अपने से शुरू करें, मेरी नमाज नहीं छूटेगी। अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, मेरी नजर कभी बेहया ना उठे। याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी नजर बेहया हो जाए, दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को नरम नहीं कर सकते, उसका दिल पत्थर हो जाता है। जो कुछ सुना गया अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।